learning Quran together. بسم اللہ الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ سورہ البقرہ آیت نمبر 266۔ آیا ودو کیا چاہتا ہے احدکم کوئی ایک تم میں سے ان تکونا کہ ہو لہو جنتن اس کے لیے ایک باغ من نخیل کھجوروں کا و انابن اور انگوروں کا تجری بہتی ہو من تحتی الانہار اس کے نیچے سے نہریں لہو اس کے لیے فیہا اس میں من کل ثمرات ہر طرح کے پھل ہوں و اصابہ اور پہنچے اسے الکبر بڑھاپا ولہ ذریۃ اور اس کی اولاد ہو ضعفاء کمزور فاصابہ تو پہنچے اسے ایسارن ایک بگولا فیہی نارن جس میں آگ ہو فاحترقت پس وہ جل جائے۔ کیا تم میں سے کوئی یہ پسند کرتا ہے کہ اس کے لیے کھجوروں اور انگوروں کا ایک باغ ہو جس کے نیچے سے نہریں بہتی ہوں، اس کے لیے اس میں ہر قسم کے پھل ہوں اور اس تک بڑھاپا آ پہنچے اور اس کے کمزور بچے ہوں، پھر اس کو ایسا بگولا آ پہنچے جس میں آگ بھی ہو تو وہ جل جائے۔ عبید بن عمیر کہتے ہیں کہ ایک دن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اصحاب سے دریافت کیا کہ آپ لوگ جانتے ہو یہ آیت کس سلسلے میں نازل ہوئی؟ کیا تم میں سے کوئی پسند کرتا ہے کہ اس کا باغ ہو؟ سب نے کہا کہ اللہ تعالیٰ زیادہ جاننے والا ہے۔ یہ سن کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت خفا ہوئے۔ انہوں نے کہا صاف جواب دیں کہ آپ لوگوں کو اس سلسلے میں کچھ معلوم ہے یا نہیں؟ تو حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا امیر المومنین میرے دل میں ایک بات آتی ہے۔ حضرت عمر نے فرمایا کہو بیٹے اور اپنے آپ کو حقیر نہ سمجھو۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ اس میں عمل کی مثال بیان کی گئی ہے۔ حضرت عمر نے پوچھا کیسے عمل کی؟ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کیا کہ عمل کی۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ یہ ایک مالدار شخص کی مثال ہے جو اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں نیک عمل کرتا رہتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ شیطان کو اس پر غالب کر دیتا ہے، وہ گناہوں میں مصروف ہو جاتا ہے اور اس کے اگلے نیک اعمال سب غارت ہو جاتے ہیں۔ صحیح بخاری 4538۔ فَأَصَابَهَا إِيسَارٌ فِيهِ نَارٌ فَاحْتَرَقَتْ پھر اس کو ایسا بگولا آ پہنچے جس میں آگ بھی ہو تو وہ جل جائے۔ ایسار اس تیز ہوا کو کہتے ہیں جو گول گھومتی ہے اور اوپر کو بلند ہوتی ہے جیسے بگولا۔ اس بگولے میں آگ تھی جس سے باغ جل گیا، یہ حادثہ شدید غم کا باعث ہے۔ اسی طرح جو شخص اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے نیک عمل کرتا ہے تو اس کے اعمال کھیتی اور بیجوں کی حیثیت رکھتے ہیں، اس کے اعمال کے صلے میں اسے باغ مل جاتا ہے، اور نیکیوں کو ضائع کرنے والے اعمال اس بگولے کی طرح ہیں جس میں آگ ہے۔ کذالک اسی طرح یبین اللہ واضح کرتا ہے اللہ لکم تمہارے لیے آیات کو لعلکم تاکہ تم تتفکرون غور و فکر کرو۔ اللہ تعالیٰ نے نیکیوں کو ضائع ہونے سے بچانے کے لیے باغ کی مثال دی ہے جو بگولے کی وجہ سے راکھ ہو گیا اور اب دنیا سے جاتے ہوئے وہ نیک اعمال کرنے کے قابل نہیں رہا۔ بندہ اپنے اعمال کا سب سے زیادہ محتاج اپنی موت کے وقت ہوتا ہے کیونکہ اس وقت وہ عمل نہیں کر سکتا، اور جن اعمال سے فائدے کی امید ہوتی ہے وہ جل کر راکھ ہو چکے ہوتے ہیں۔ یہ وہ صورتحال ہے جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ کی کھلی آیات پر غور و فکر کرو تاکہ تم نقصان سے بچ جاؤ۔ یا ایھا الذین آمنو اے لوگو جو ایمان لائے ہو انفقوا خرچ کرو من طیباتی ان پاکیزہ چیزوں میں سے ما کسبتم جو تم نے کمائی ہے ومما اور ان میں سے اخرجنا نکالا ہم نے لکم تمہارے لیے من الارض زمین سے۔ سیدنا برہ بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ یہ آیت انصار کے بارے میں نازل ہوئی۔ کھجور پکنے کے زمانے میں لوگ مسجد نبوی میں 2 عمودوں کے درمیان رسی سے کھجور کے گچھے لٹکا دیتے تھے تاکہ غریب مہاجرین کھا لیا کریں۔ بعض لوگ ان گچھوں میں ردی کھجوروں کے گچھے ملا دیتے تھے اور سمجھتے تھے کہ ایسا کرنا جائز ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی تنبیہ فرمائی کہ ایسا کرنا جائز نہیں ہے۔ ترمذی 2987۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے مومن بندوں کو حکم دیا ہے کہ اس نے تمہیں کمانے کی توفیق دی ہے تو جو تم نے کمایا اس سے کچھ پاک مال اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرو۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے اپنے پاک اموال میں سے صدقہ کرو۔ صدقے کی قبولیت کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ حلال اور پاک کمائی میں سے ہو، چاہے اس کا ذریعہ کوئی بھی ہو، یعنی تجارت، زراعت یا صنعت وغیرہ۔ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُم مِّنَ الْأَرْضِ اور ان میں سے بھی جو ہم نے تمہارے لیے زمین سے نکالی ہیں، یعنی پھل، فصلیں، اجناس، معدنیات وغیرہ میں سے بھی کچھ اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرو۔ سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ بنو تمیم قبیلے کا ایک آدمی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر اس نے عرض کیا یا رسول اللہ میرے پاس بہت سا مال و دولت اور اہل و عیال ہے، آپ مجھے بتائیں کہ میں کیا کروں اور کیسے خرچ کروں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تو اپنے مال سے زکوٰۃ دے، تجھے پاک کر دے گی
اور اپنے رشتہ داروں سے تعلق قائم رکھ، مسکین، پڑوسی اور سائل کا حق پہچان۔ مسند احمد 136۔ ولا اور نہ تیممو تم ارادہ کرو، الخبیثہ ناپاک کا، منہو تنفقون اس میں سے جو تم خرچ کرتے ہو۔ خبیث سے مراد ردی اور نکمی چیزیں ہیں، ان کا ارادہ نہ کرو۔ سیدنا عبداللہ بن مغفل رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں مومن کی کمائی کبھی خبیث نہیں ہوتی، اس کا مطلب یہ ہے کہ بیکار چیز صدقہ میں نہ دو۔ وَلَسْتُمْ حالانکہ نہیں تم بِآخِذِیہِ لینے والے اسے، الا مگر ان تغمدوا یہ کہ تم چشم پوشی کر جاؤ فیہ اس میں، یعنی کہ تم خود اسے لینا پسند نہیں کرو گے۔ سیدنا برہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جب تمہارا حق کسی پر ہو اور وہ تمہیں وہ چیز دے جو بے قدر و قیمت ہو تو تم اسے نہ لوگے، مگر اس وقت جب اپنے حق کی بربادی دکھائی دیتی ہو تو تم چشم پوشی کر کے اسی سے لے لوگے۔ سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں مطلب یہ ہے کہ تم نے کسی کو اچھا مال دیا اور ادائیگی کے وقت وہ ناقص مال لے کر آیا تو تم ہرگز نہ لوگے، اور اگر لوگے بھی تو اس کی قیمت گھٹا کر۔ تو تم جس چیز کو اپنے حق میں لینا پسند نہیں کرتے اسے اللہ تعالیٰ کے حق کے عوض کیوں دیتے ہو؟ بس بہترین اور مرغوب مال اس کی راہ میں خرچ کرو۔ اس آیت میں انفاق کے معاملے میں مومنوں کے لیے سبق ہے کہ جس چیز کو خود لینا پسند نہیں کرتے ہو اسے دینے سے بھی گریز کرو۔ حضرت عبداللہ بن معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا 3 کام ایسے ہیں جو شخص انہیں سر انجام دے وہ ایمان کی حلاوت سے آشنا ہو جائے۔ جو شخص یہ یقین رکھتے ہوئے اکیلے اللہ تعالیٰ کی عبادت کرے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اپنے مال کی زکوٰۃ ہر سال دل کی خوشی اور فراغ دلی سے ادا کرے، بوڑھی، خارش زدہ، بیمار اور گھٹیا اونٹنی، بکری یا گائے وغیرہ زکوٰۃ میں نہ دے بلکہ درمیانہ مال دے۔ اللہ تعالیٰ نے تم سے نہ تو بہترین مال مانگا ہے اور نہ برا مال دینے کا حکم دیا ہے۔ سنن ابو داؤد 1582۔ وَاعْلَمُوا اور جان لو ان اللہ بے شک اللہ غنی بڑا بے پرواہ، حمید بے حد خوبیوں والا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس بات سے بڑا بے پرواہ ہے کہ کوئی اس کی راہ میں خرچ کرتا ہے یا نہیں، اسے تمہارے مال کی ضرورت نہیں، وہ تو بے پرواہ بے حد خوبیوں والا ہے۔ ہاں اس صدقے کی تمہیں ضرورت ہے، اس لیے اپنی ضروریات کا خیال کر لو، یہ دوزخ سے بچانے کے لیے ڈھال ہے، تمہارے لیے سایہ بنے گا۔ جو اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرتا ہے وہ اپنے فائدے کے لیے خرچ کرتا ہے، لہٰذا مناسب یہی ہے کہ بہترین خرچ کرو اور خوش دلی سے خرچ کرو۔ الشیطان یعیدکم شیطان ڈراتا ہے تمہیں، الفقر فقر سے، ویأمرکم اور حکم دیتا ہے تمہیں، بالفحشاء بے حیائی کا۔ شیطان دل میں وسوسہ ڈالتا ہے کہ خرچ کرو گے تو فقیر ہو جاؤ گے، اس طرح وہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنے سے روکتا ہے۔ وہ نیکی کے کاموں میں خرچ کرتے ہوئے ڈراتا ہے کہ ابھی تمہیں خود اس کی ضرورت ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا شیطان ایک چوکا مارتا ہے اور ایک توفیق کی راہبری فرشتہ کرتا ہے۔ شیطان شرارت پر آمادہ کرتا ہے، حق جھٹلانے پر آمادہ کرتا ہے، اور فرشتہ نیکی پر اور حق کی تصدیق پر آمادہ کرتا ہے۔ جس کے دل میں ایسا خیال آئے وہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرے اور جان لے کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے، اور جس کے دل میں وسوسہ پیدا ہو وہ اعوذ باللہ پڑھے۔ ترمذی 219۔ شیطان الفحشاء کا یعنی شرمناک بخل کا حکم دیتا ہے۔ الفحشاء ہر اس نافرمانی کے کام کو کہتے ہیں جس میں انسان حد سے باہر نکل جائے، مثلاً تنگ دستی کے خوف کی وجہ سے بچیوں کو زندہ دفن کر دینا، زیادہ سے زیادہ دولت حاصل کرنے کے لیے سود کھانا، نمود و نمائش کے کاموں کے لیے خرچ کرنا، یہ خوف کہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کیا تو فقیر ہو جائیں گے۔ واللہ اور اللہ یعیدکم وعدہ کرتا ہے تم سے، مغفرتاً مغفرت کا، منہ اپنی طرف سے، وفضلاً اور فضل کا۔ اللہ تعالیٰ تمہیں اس طرح خرچ کرنے کا حکم دیتا ہے کہ تمہارے لیے آسانی ہو، وہ بخشش اور اپنے فضل کا وعدہ دیتا ہے۔ فضل سے مراد رزق کی کشادگی ہے، یعنی انفاق فی سبیل اللہ کی دنیا میں جزا رزق میں کشادگی اور دلوں کی خوشی ہے، اور آخرت کی بھلائی قبر میں راحت اور قیامت کے دن کے ثواب کی صورت میں ملے گی۔ شیطان کی دھمکی کے مقابلے میں اللہ کا فرمان ہے کہ صدقہ کی وجہ سے گناہ معاف کر دوں گا، اور ابلیس کی جانب سے فقیری کی دھمکی پر یقین نہ رکھو کیونکہ مجھ سے زیادہ فضل والا کوئی نہیں، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وما انفقتم من شیء فہو یخلفہ، اور جو تم خرچ کرتے ہو پس وہی اس کا بدلہ بھی دیتا ہے۔ سورہ سبا آیت 39۔ اللہ اور اللہ واسع بڑی وسعت والا ہے، علیم سب کچھ جاننے والا ہے، وہ اپنی وسعت سے فراغ دستی سے عطا کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ علیم ہے، کم ہو یا زیادہ، خفیہ ہو یا ظاہر، اپنے فضل سے اس کا بدلہ دے گا۔ اگرچہ وہ تمہارے تمام گناہوں کا بھی حساب کتاب رکھتا ہے، علیم ہے، لیکن وہ وسیع رحمت والا ہے، علیم ہونے کے باوجود بخش دیتا ہے۔
یؤتی وہ دیتا ہے الحکمت حکمت من یشاء جس کو چاہتا ہے. اللہ تعالیٰ نے عظیم کتاب نازل فرمائی ہے جس میں بڑی حکمتیں ہیں. اس پر عمل کرنے کی توفیق اسی کو ملتی ہے جس پر اللہ تعالیٰ کا خاص احسان ہو. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا حکمت سے قرآن کی سمجھ مراد ہے. صحیح بصیرت، صحیح قوت فیصلہ اور وہ سمجھ بوجھ جس کی وجہ سے انسان اچھے اور برے کو پہچان سکے وہی حکمت ہے. وَمَن یُؤْتَ اور جو کوئی دیا گیا الحکمت حکمت فقد اوتیا تو یقیناً وہ دیا گیا خیرن کثیرہ بہت زیادہ بھلائی. جسے اللہ تعالیٰ نفع مند علم، عمل صالح کی توفیق اور شریعت سے واقفیت دے دیں تو اس سے بڑھ کر کیا بھلائی ہوگی کہ دنیا اور آخرت کی ناکامیوں سے بچ کر دنیا اور آخرت کی کامیابی نصیب ہو جائے. یہ نعمت اللہ تعالیٰ خاص بندوں کو عطا فرماتے ہیں. حکمت و دانائی اللہ تعالیٰ جسے چاہتے ہیں عطا کرتے ہیں. حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے وہ خطبے میں فرما رہے تھے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا جس شخص کے ساتھ اللہ تعالیٰ بھلائی کا ارادہ کرے اسے دین کی سمجھ عنایت فرما دیتا ہے. صحیح بخاری 71. اللہ تعالیٰ ہم سب کو بھی عطا فرمائے، آمین. وما اور نہیں یذکروا نصیحت پکڑتے الا اولو الالباب مگر عقل والے. عقل مند وہ ہے جنہوں نے انبیاء پر یقین کیا اور ان کے ذریعے اپنے نفع اور فائدے کی باتیں انہوں نے یاد کر لیں اور ان پر عمل کیا. انبیاء کی تعلیمات سے عقل والوں کو نقصان دینے والی باتوں کا پتہ چل گیا تو وہ ان سے بچ گئے. حقیقت یہ ہے کہ عقل والے ہی نصیحت قبول کرتے ہیں اور عقل والے ہی واقعات سے عبرت حاصل کر سکتے ہیں. وما اور جو بھی انفقتم تم خرچ کرو من نفقتن کوئی خرچ. خرچ سے مراد وہ خرچ ہے جس کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے چاہے وہ کم ہو یا زیادہ، واجب ہو یا مستحب. ہر خرچ کا اللہ تعالیٰ ثواب عطا فرماتے ہیں. او نظر تم یا جو بھی نظر مانو من نظرن کوئی نظر. نظر یا منت ماننا اس سے مراد یہ ہے کہ کسی بھی کام کے پورا ہونے پر اپنے اوپر کوئی ایسی چیز لازم کر لینا جو واجب نہیں تھی. کسی ایسے خرچ یا خدمت کو اپنے ذمے لازم کر لینا جو اس کے لیے فرض نہ ہو وہی منت کہلاتا ہے. نظر نماز اور روزے کی طرح عبادت ہے. اللہ تعالیٰ کے سوا کسی اور کے لیے نظر ماننا اس کی عبادت کرنا ہے جو کہ شرک ہے. وہی نظر اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں ہے جو اللہ تعالیٰ کے لیے ہو اور وہ جو حلال اور جائز کام کی ہو، اور وہ نظر منع ہے جو اللہ کے سوا کسی اور کے لیے ہو. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا نظر نہ مانا کرو اس لیے کہ نظر تقدیری امور میں کچھ بھی نفع بخش نہیں، بس اس سے اتنا ہوتا ہے کہ بخیل کا مال نکل جاتا ہے. صحیح مسلم 4241. فَإِنَّ اللَّهَ تو بے شک اللہ تعالیٰ يَعْلَمُهُ اس کو جانتا ہے. اللہ تعالیٰ کو نیتوں کا پورا علم ہے. اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ کس نے خلوص نیت سے عمل کیا ہے اور کس نے نہیں. جو کوئی اخلاص کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے خرچ کرے یا نظر پوری کرے تو اللہ تعالیٰ اس کو ثواب عطا فرماتا ہے. وما اور نہیں للظالمین ظالموں کے لیے من انصار کوئی مددگار. یہاں ظالم سے مراد وہ لوگ ہیں جو واجب خرچ نہ کریں یعنی نظر مان کر اسے پورا نہ کریں. جو مخلوق کی خوشی کے لیے خرچ کریں یا نظر پوری کریں تو وہ ظالم بن جاتے ہیں. جو شخص کسی چیز کو اس کے جائز مقام پر نہیں رکھتا وہ ظالم بن جاتا ہے کیونکہ اسے اللہ تعالیٰ کی خوشی کے لیے کام کرنا تھا لیکن اس نے عمل کو غلط جگہ پر رکھ دیا. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اس کی سخت سزا رکھی ہے کہ ظالموں کا کوئی مددگار نہیں ہوگا. آج کے لیے اتنا ہی. دعا ہے اللہ تعالیٰ ہماری اس کوشش کو قبول فرمائے، ہماری غلطیوں کو تاہیوں کو معاف فرما کر ہماری اصلاح فرمائے. جزاکم اللہ خیر. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.